اس پارے میں، کبھی قرآن کے اس پارے میں، کبھی قرآن کے اس سورے میں۔ شہزادی کی جب ولادت باسعادت ہوئی اور سرور کائنات کو اطلاع دی گئی تو تاریخ میں لکھا ہے کہ اسی ذوق و شوق اور اسی خوشی سے اپنی نواسی کو دیکھنے آئے جس ذوق و شوق سے نواسوں کو دیکھنے آئے، اور آتے ہی بچی کو گود میں لیا۔ ایک چیز کا اضافہ ہے یہاں پر کہ ام فضل کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے گود میں لے کے شہزادی کو پیار کیا اور رونے لگے، تو ام فضل کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو خوشی کا موقع ہے، اس وقت آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو ڈبڈبائی آنکھیں اٹھائیں، ام فضل کو دیکھا، ایک جملہ کہا خالی کہ ام فضل تجھے کیا معلوم میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ نہ رسول نے بتایا نہ ام فضل نے پوچھا کہ کیا دیکھ رہے ہیں۔ اب کربلا دیکھ رہے تھے کہ کوفہ دیکھ رہے تھے کہ قیام دیکھ رہے تھے۔ شہزادی زینب عصمت کی آغوش میں پلتی رہیں، معصوموں کے درمیان پرورش ہوتی رہی۔ جس گھر میں وحی آتی تھی، جس گھر میں جنت کا کھانا آتا تھا، جس گھر میں جبرائیل آتے تھے، جس گھر میں رضوان درزی بن کے آتے تھے، اسی گھر میں زینب بھی رہتی تھیں۔ زینب کا گھر کوئی دوسرا گھر نہیں تھا۔ کم سنی تھی جو نانا کا سایہ سر سے اٹھا، ابھی نانا کے غم سے سنبھلنے بھی نہ پائی تھی کہ ماں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ اب جو کچھ تھے وہ باپ تھے یا دو بھائی تھے۔ زینب باپ کے ساتھ رہیں۔ زندگی کی جب اس منزل میں قدم رکھا کہ جس میں عقد کیا جاتا ہے تو باپ نے اپنے سگے بھتیجے کے ساتھ، جناب جعفر کے ساتھ، زادے جناب عبداللہ کے ساتھ جناب زینب کی شادی کر دی، مگر بیٹی اور داماد مولا ہی کے دامن سے لپٹے رہے۔ اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مدینہ میں آپ نے واز کا سلسلہ شروع کیا، اور نماز ظہر سے پہلے دن میں 10 بجے کے قریب آپ کا واز شروع ہوتا تھا، جو نماز ظہر سے پہلے پہلے ختم ہو جاتا تھا، اور اس کے اندر مدینہ کی عورتیں آتی تھیں، قرآن کے شریک ہوتی تھیں اور فائدہ حاصل کرتی تھیں، اور قرآن و حدیث و تفسیر اور مسائل یہ سب بیان ہوتے تھے اس میں۔ اس کے بعد جب مولا علی کوفے تشریف لے گئے تو شہزادی بھی اپنے بابا کے ساتھ کوفے تشریف لے گئیں، تو یہ درس کوفے میں جاری رہا۔ 4 برس مولا علی کوفے میں رہے، 4 برس اس درس کا سلسلہ کوفے میں جاری رہا۔ اس کے بعد جب پھر پلٹ کے آئیں مدینہ امام حسن کے ساتھ تو پھر مدینہ میں یہ درس شروع ہو گیا۔ یہ درس مدینہ میں اس وقت تک ہوتا رہا جب تک کہ حسین کربلا گئے۔ کربلا کا جب سفر کیا امام علی مقام نے تو بہن بھی بھائی کے ہمراہ گئی، لیکن کربلا سے واپسی پر جب قافلہ مدینہ آیا تو یہ درس تو پھر شروع ہوا، مگر اس کی نوعیت بدل گئی، اور اب یہ درس جو تھا یہ مصائب حسین پر شامل ہوا، اور اب بیویاں آتی تھیں اور شہزادی زینب اپنے بھائی کے مصائب بیان کرتی تھیں، اور اب یہ درس جو ہے یہ مجلس حسین میں تبدیل ہوا۔ عزیزان گرامی، اس طریقے زندگی بھر تعلیم دیتی رہیں، اور سرور جناب امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا ہے اپنی پھوپھی کے لیے۔ آپ نے ہزاروں دفعہ وہ جملہ سنا ہے، اور آج بھی کسی نے وہ جملہ دہرایا تھا۔ ابھی میں صرف ایک گوشے کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ چوتھے امام نے اپنی پھوپھی کے لیے فرمایا
کہ بھوبی اماں آپ تو عالمہ غیر معلمہ ہیں. یہ جملہ آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا کہ چوتھے امام نے فرمایا کہ بھوبی اماں آپ تو عالمہ غیر معلمہ ہیں. میں صرف ایک نقطہ کی طرف آپ کی توجہ دینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ زینب جس گھر میں پیدا ہوئی تھی اس گھر میں پنجتن پاک تھے. تو کیا پنجتن پاک میں کسی کی شاگردی کچھ عیب ہے یا کمزوری ہے؟ کیا ہے؟ اگر امام یہ فرماتے کہ وہ بھی اماں آپ کا کیا کہنا، آپ تو رسول اللہ کی نواسی ہیں، آپ نے تو اپنے نانا سے سیکھا ہے، تو کیا مرتبہ زینب کم ہو جاتا؟ اگر وہ یہ فرماتے کہ وہ بھی اماں آپ کا کیا کہنا، آپ نے تو اپنے بابا علی مرتضیٰ کی شاگردی کی ہے، آپ نے تو اپنے بابا سے سیکھا ہے، آپ شاگرد علی ہیں، آپ کے علم کی کیا تھا ہو سکتی ہے؟ تو کیا مد اللہ کوئی رتبہ گھٹ جاتا ہے جناب زینب کا حضرت علی کی شاگردی سے؟ اگر فرماتے کہ آپ کے تو دونوں بھائی امام تھے، حسنین علیہ السلام، آپ نے اپنے بھائیوں سے سیکھا، تو کیا امام حسن امام حسین کی شاگردی سے عظمت زینب کم ہو جاتی؟ کوئی سوال ہی نہیں تھا. مگر امام نے یہ نام نہ لے کے فرمایا بھوبی اماں آپ تو عالمہ غیر معلمہ ہیں، یعنی ایسی عالمہ ہیں جس کو کسی نے تعلیم دی نہیں، ایسی عالمہ ہیں جس کو کسی نے تعلیم دی نہیں. دیکھیے رسول کا بھی کوئی استاد نہیں ہے، زینب کا بھی کوئی استاد نہیں ہے. امام نے اشارہ دے دیا کہ میری پھوپھی بھی اسی مدرسے کی پڑھی ہے جس کا میرا نانا پڑھا ہے. صلوات بھیجتے ہیں محمد وال. کہ بھوبی اماں آپ تو عالمہ غیر معلمہ ہیں، آپ تعجب کی کون سی بات ہے؟ حیرانی کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ زینب بھی اسی نور کا جز ہیں، اسی سلسلے کا حصہ ہیں جو بارگاہ قدس میں لوگ پڑھ رہے تھے. ان پڑھنے والوں میں شہزادی زینب بھی تھی. اور عزیزان گرامی، مرتبہ زینب دیکھنا ہو تو میرے پاس وقت بہت تنگ ہے، نہیں تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا کہ مختلف منزلوں کے اوپر شہزادی زینب نے جو چیز پیش کی ہے، تاریخ عالم و آدم میں، دنیا کی پوری ہسٹری میں ایسی بیوی ملنا ناممکن ہے. ایسی بیوی ملنا ناممکن ہے. عقل بشر حیران ہے کہ ایسی کوئی بیوی جو ہے وہ تاریخ انسانیت پہ مل جائے. کربلا میں جو کچھ ہوا وہ سب آپ کے علم میں ہے، راستے میں جو منزلیں گزری وہ سب آپ کے علم میں ہے. صرف مجھے یہ دکھانا ہے کہ زینب وہ بیوی ہے جس نے اسیری میں دشمنوں کے شہر میں جو تقریر کی ہے، اس تقریر کا جواب آپ کہیں لے آئیے. ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی ملکہ برسر اقتدار بندھے ہوئے غلاموں کو ڈانٹ رہی ہے جن کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے. دیکھیے بڑا نفسیاتی لمحہ ہے شہزادی زینب کے لیے کوفے میں داخلہ. آپ اگر اس شہر میں بہت اونچی حیثیت سے رہ چکے ہیں تو حالات بگڑ گئے تو دوسرے ملک میں جا کے دوسرے شہر میں جا کے مزدوری بھی کر لیں، لیکن اس شہر میں رہنا مشکل ہو جائے. جس شہر میں زینب کے باپ کا اقتدار تھا، جس شہر میں زینب کے بھائی کا اقتدار تھا، اس شہر میں زینب ایک قیدی کی حیثیت سے داخل ہو گئی، اور اس کے بعد کوفہ والوں کو اس طرح ڈانٹ رہی ہیں جو خطبہ ارشاد فرمایا ہے، یا اہل الکوفہ یا اہل الریب والبدع یا اہل المکر والخدع، اے کوفیوں، اے مکاروں، اے فریبیوں، اے فسادیوں، اے بے دینوں. اس طرح ڈانٹا جا رہا ہے جیسے تمہاری مثال اس سبزے کی ہے جو ایسی غلاظت پہ ہوگا ہو جسے کوئی جانور کھا نہ سکے. تمہاری مثال اس مال و زر کی ہے جو اتنی گہرائی میں ہو جسے کوئی پا نہ سکے. تمہاری مثال اس عورت کی ہے جو اپنا سوت کاتے اور خود ہی ٹکڑے ٹکڑے کر دے. کیا کر لیا تم نے؟ نبی کے نواسے کو مار ڈالا. یہ تھی بازار کوفہ میں زینب، اور اس کے بعد جب دربار کوفہ میں گئی ہیں
تو تخت کے اوپر وہ بیٹھا ہے جس کی ولدیت نامعلوم ہے. دشمن اہل بیت کٹے تھروں کو دیکھ کے، اسیروں کو دیکھ کے لعین خوش ہو رہا ہے، اور یہ سوچ کے کہ اب کون بولنے والا ہے. انہوں نے ایک جملہ کہا، وہ جملہ میں کبھی دہراتا نہیں. اس نے کہا کہ دیکھا خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا، دیکھا خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا. اور اس کے بعد اس لعین نے جو جملہ میں دہراتا نہیں، وہ میں اس طرح عرض کر دیتا ہوں کہ مجمع سمجھ لے، جس کو خدا نے عزت دی تھی اس لعین نے ان کو ذلت کی نسبت دی، اور جن کو خدا نے ذلیل کیا تھا ان ذلیلوں کو اس نے عزت کی نسبت دی. اب سمجھ لیجئے اس نے کیا کہا ہوگا. اور جیسے ہی وہ بک چکا اپنی بات، یہ سوچ کے کہ قیدیوں میں کون جواب دے گا، ویسے ایک مرتبہ شہزادی کا جھکا سر اٹھا، اور وہ دربار جس میں سب ایمان بیچے ہوئے بیٹھے تھے، مال حرام کھائے ہوئے، جن کے اندر جرأت گفتار نہ تھی اور جن کے اندر حق گوئی کی طاقت نہ تھی، ان کی سانسیں رک گئیں. زینب نے ایک دفعہ اس کو ڈانٹا کہ ما تقول یا ابن مرجانہ، مرجانہ کے لڑکے کیا کہا تو نے؟ مرجانہ اس کی اس بدکردار ماں کا نام ہے جو سارے عرب میں مشہور تھی. سر دربار اس کی بدکردار ماں کا نام لے کے زینب نے جواب تو دے دیا کہ عزت داروں کو ذلت کی نسبت دینے والے، تجھے ان معاملوں سے مطلب کیا، پہلے اپنے دامن سے یہ دھبا تو دھو لے. اور اس کے بعد چونکہ نواسی ہے رسول کی، اس لیے ہدایت بھی دے رہی ہے، کار تبلیغ بھی جاری ہے، کار ہدایت بھی جاری ہے. فرمایا یاد رکھ، ذلیل وہ ہوتا ہے جو باطل پر ہو، اور عزت وہ پاتا ہے جو حق پر ہو. میں نے تو اللہ سے ہمیشہ اچھا ہی اچھا دیکھا. اور اس کے بعد فرمایا کہ اس خدا کا شکر ہے کوئی جو دربار میں شکر کرے، ہے کوئی جو کٹے سروں کے بیچ میں شکر کرے، ہے کوئی جو اسیری کے عالم میں شکر کرے. انہی کے لیے قرآن نے کہا ہے قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں شکر کرنے والے بہت کم ہیں. کہا اس خدا کا شکر جس نے ہم آل محمد کو نبوت و شہادت کی عزتیں دی. زینب نے فلسفہ بتا دیا، آج تک عزت اسلام یہی دو چیزیں ہیں، نبوت محمد و شہادت آل محمد. یہ زینب تھیں ابن زیاد کے دربار میں. ابن زیاد گورنر ہے، یزید بادشاہ ہے. گورنر کی حیثیت کم ہوتی ہے، بادشاہ کی حیثیت زیادہ ہوتی ہے. یزید کے دربار میں جب شمر لعین نے غلط بیانی کی ہے حسین اور ان کے ساتھیوں کی بہادری کے لیے، اور یزید کی مرضی کے مطابق غلط اسٹیٹمنٹ دیا، تو دیکھیے ہاتھ بندھے ہونا کوئی بات نہیں ہے. یہ نہ سمجھیے ہاتھ بندھے تھے، یہ مصلحت تھی، ورنہ بدھے ہاتھوں سے تاریخ کا رخ موڑ دینا یہ زینب کا کام ہے. ہاں، یہ بظاہر ہاتھ بندھے تھے، مورخ کے قلم کا رخ بدل دیا. جیسے ہی اس نے غلط بیانی کی ویسے ہی اس کو ڈانٹا. سکلت کا سواکل ایھا الکذاب، ماتم کرنے والیاں تیرے ماتم میں بیٹھے ہو جھوٹے، ہو جھوٹے. ان السیف اخی الحسین لم یترک فی الکوفہ بیتا الا وفیہ باکن و باکیہ و ناہن و نائیہ. میرے بھائی حسین کی تلوار میں کوفہ میں کوئی گھر ایسا نہیں چھوڑا جس میں رونے والے اور رونے والیاں اور بکا کرنے والے اور بکا کرنے والیاں نہ ہوں. دربار سے شور اٹھا ہے، یہ شمر صحیح بیان دے، غلط بیان کیوں دے رہا ہے؟ تو جھنجھڑا کے اس نے کہا کہ ایسوں سے لڑکے آ رہے ہیں جن کو پرواہ نہیں تھی کہ موت پہ جا پڑے یا موت ان پا. ایسوں سے لڑکے آ رہے ہیں جنہوں نے زروں پر دل پہن لیے تھے.
یزید کو سر دربار رسوائی ہوئی، اس کا سردار ڈانٹا گیا، اس کی فوج کی بے عزتی ہوئی، اس نے شیور کو سامنے سے ہٹا دیا، تو ہٹ جا، خود آ گیا سامنے، میری بات کا جواب دو۔ اس میں بڑا غرور تھا، میری بات کا جواب دو، یعنی میں کچھ ہوں، میری بات کا جواب دو۔ یہی وہ حکومت تھی جس کے لیے تمہارے بھائی نے مجھ سے جھگڑا کیا۔ دیکھو خدا نے حکومت مجھے دی۔ دیکھیں مناظرے میں جواب اسی وقت دیا جاتا ہے، یہ عدالت نہیں ہے کہ اگلے ہفتے جواب داخل ہوگا۔ اگر آپ نے اسی وقت جواب نہیں دیا تو آپ مناظرہ ہار گئے، سمجھے آپ؟ مناظرے میں اسی وقت جواب دیا جاتا ہے۔ یزید کو ابھی ابھی جواب دینا ہے، وہ کہتا ہے دیکھو خدا نے حکومت مجھے دی، اور حسین کا کٹا سر سامنے رکھا ہے۔ آج تو بچہ بھی جواب دے لے گا، اس وقت جواب سوچئے کہ وہ فل فلیج بادشاہ بیٹھا ہوا ہے تخت پر، اس کا جواب سوائے علی کی بیٹی کے کوئی دے نہیں سکتا تھا، کوئی دے نہیں سکتا تھا سوائے دختر حیدر کرار کے اس کا جواب۔ بس جیسے ہی اس نے کہا میری بات کا جواب دو، تو پہلے تو اس کی میں کو توڑا، کہا سن وہ آزاد کردہ غلاموں کی اولاد، یہ میں کو مسئلہ ہے اس کی، سن وہ آزاد کردہ غلاموں کی اولاد، اور یہ نہ سمجھنا کہ میں تجھے اس لائق سمجھتی ہوں کہ میں تیری بات کا جواب دوں، اس غرور میں نہ مبتلا ہو جانا کہ میں نے تجھے اس لائق سمجھا کہ تیری بات کا جواب دوں۔ میری ایسی خواتین تیرے جیسوں کی باتوں کا جواب نہیں دیتے، خالی وقت کی بات ہے جو میں جواب دے رہی ہوں، ورنہ میں جواب نہ دیتی۔ تو جھوٹ کہہ رہا ہے، میرے بھائی کے دل میں کبھی تمنا حکومت نہ تھی، کبھی میرے بھائی نے حکومت کی تمنا نہ کی، اور رہ گیا تیرا یہ کہنا۔ خدا کی قسم قربان جائیے زینب پر کہ انہوں نے ماضی مستقبل سب روشن کر دیا۔ کہا تیرا یہ کہنا کہ حکومت خدا نے تجھے دی ہے تو یہ یزید تجھے دھوکہ ہے، تو جس کو حکومت سمجھ رہا ہے یہ حکومت نہیں ہے بلکہ مہلت ہے، مہلت ہے۔ زینب نے صبح قیامت تک کے مسئلے ادھر صاف کیے، ابتدائی آفرینش کا ادھر صاف کیا کہ اگر نمرود و فرعون کو کچھ ملے یا یزید کے بعد کسی ظالم کو کچھ ملے تو حکومت نہ سمجھنا، مہلت ہے، اور حکومت حسین کو ملی ہے جو آج تک باقی ہے۔ جسے تو حکومت سمجھ رہا ہے وہ حکومت نہیں ہے، مہلت ہے۔ عزیزان گرامی، شہزادی نے جس شان سے اور جس طریقے سے حق کی نصرت فرمائی ہے اور دین کو بچایا ہے، تو اب زینب کا مرتبہ ہمارے آپ کے سمجھ سے باہر ہے۔ جیسے علی کو ہر ایک نہیں سمجھ سکتا، جیسے فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کو ہر ایک نہیں سمجھ سکتا، جیسے ائمہ اطہار کے مرتبے کو ہر ایک نہیں سمجھ سکتا، ویسے شہزادی زینب کے مرتبے کو بھی ہر ایک نہیں سمجھ سکتا۔ دیکھیں ایک وقت وہ ہے کہ زینب اعلان امامت امام زین العابدین کر رہی ہے، جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے اور خیموں میں آگ لگی تو چوتھے امام کی امامت کا اعلان کرنے والی جناب زینب، جو اپنے بھتیجے کے پاس آ کے پوچھتی ہیں کہ بیٹا تم امام وقت ہو، بتاؤ ہم کیا کریں؟ خیموں میں آگ لگ چکی ہے، چادریں چن چکی ہیں، اب انہی خیموں میں گھٹ کے مر جائیں کہ باہر نکلیں، تم حکم دو ہم کیا کریں، تم امام ہو۔ اور امام نے تکلف نہیں کیا، لیکن سمجھ لیجئے امام نے تکلف نہیں کیا کہ آپ پھوپھی ہیں بڑی ہیں آپ جو چاہے کیجئے، نہ، حکم دیا اس لیے کہ امام تھے، قرآن کی آیت پڑھی اور کہا پھوپھی اماں باہر نکلنا واجب ہے، نکل گئے باہر۔
جب امتحان کی منزل تمام ہوئی اور رہائی ملی اور یزید نے کہا کہ آپ کا جہاں دل چاہے جائیے، چاہے شام میں رہیے، چاہے مدینے جائیے، آپ قیدی نہیں ہیں، آزاد ہیں، تو امام فیصلہ کرتے کچھ۔ یہ شاید دنیا کا پہلا اور آخری موقع ہے کہ امام نے فیصلہ نہیں کیا۔ کہا میں اپنی پھوپھی سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ امام سے دنیا پوچھتی ہے، امام کسی سے نہیں پوچھتا ہے۔ دیکھیں، امام پوچھنے کے لیے نہیں ہوتا ہے، امام اس لیے ہوتا ہے کہ اس سے پوچھا جائے۔ لیکن یہ پہلا اور آخری موقع ہے کوئی امام یہ کہہ رہا ہے کہ میں کسی سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ اور وہ پھوپھی کے پاس آئے اور کہا پھوپھی اماں یزید یہ کہہ رہا ہے، آپ کیا فرماتی ہیں؟ میں نے یہ جواب دیا۔ تو اگر پھوپھی کا دل بڑھانے کے لیے کہہ دیا ہوتا تو پھوپھی کو تو یہ چاہیے تھا کہ کہتی بیٹا آپ امام زمانہ ہیں، آپ جو فیصلہ کیجیے، آپ امام وقت ہیں، آپ نائب حسین ہیں، نائب علی ہیں، آپ جو فیصلہ کیجیے مجھے منظور ہے۔ وہ یہ جواب نہیں دیتی، وہ کہتی ہیں کہ میں ابھی جاؤں گی نہیں، میں ابھی حسین پر رہوں گی، اس سے وہ گھر خالی کروا دے۔ یہ کیا معاملہ ہے کہ ایک جگہ یہ پوچھتے ہیں، وہ پوچھتی ہیں تو یہ جواب دیتے ہیں، تکلف نہیں کرتے، اور ایک جگہ یہ پوچھتے ہیں تو وہ جواب دیتی ہیں، تکلف نہیں کرتے۔ آپ سمجھے بھی یہ کیا بات ہے؟ یہ چوتھے امام نہیں آئے ہیں زینب کے پاس، یہ مشیت پروردگار سوال کر رہی ہے، اس لیے کہ امام نمائندہ مشیت ہوتا ہے، امام زمین پر حجت خدا ہوتا ہے۔ یہ چوتھے امام نہیں پوچھ رہے ہیں، یہ مشیت سوال کر رہی ہے کہ زینب امتحان تمام ہو گیا، اب بتاؤ کیا چاہتی ہو، بتاؤ کیا چاہتی ہو۔ زینب نے کچھ نہیں مانگا، کہا حسین کی آزاداری چاہتی ہو۔ یزید سے کہو گھر خالی کر دے، جہاں میں حسین کا ماتم کروں۔ عزیزان گرامی، جو زندگی بھر حسین کا ماتم کرتی رہی، آج اسی کا ماتم، آج اسی پر رونے کے لیے لوگ جمع ہوئے ہیں جو زندگی بھر اپنے بھائی پر روتی رہی، جس نے مجلس حسین کی بنیاد ڈالی۔ آج کی مجلس اس کے لیے ہو رہی ہے جو مجلسوں کی بنیاد ڈالنے والی ہے۔ اصلی بانی مجلس جو ہے آج اس کی مجلس ہو رہی ہے۔ شہزادی زینب اصلی بانی مجلس ہیں، جن کے نام پر دنیا میں ساری مجلسیں قیامت تک منعقد ہوتی ہیں۔ تو بانی مجلس میں کبھی کسی آدمی کا نام ہوتا ہے، کبھی کسی انجمن کا نام ہوتا ہے، کبھی کسی ادارے کا نام ہوتا ہے، یہ نام ظاہری ہیں۔ اصلی مجلس بانی وہ بہن ہے جس نے کہا تھا ابھی میں اپنے بھائی پر رو ہی نہیں ہوں، یزید سے کہہ دو گھر خالی کرا دو، میں اپنے بھائی پر رہوں گی۔ تو اصلی بانی مجلس جو ہے وہ شہزادی زینب ہیں، جن کے نام کی برکت سے آج مجلسیں ہو رہی ہیں۔ عزیزان گرامی، آج اس بانی مجلس کی مجلس ہے۔ میں دو جملے پرسے کے عرض کر دوں اور مجلس تمام ہو جائے۔ جب چوتھے امام کو ظالموں نے دوبارہ شام بلایا اور پھوپھی بھتیجے کے ساتھ تشریف لے گئی، تو تاریخ بتاتی ہے کہ ایک درخت تھا جس درخت کے اوپر حسین کا سر ٹانگا گیا تھا۔ تو زینب کو جب یہ معلوم ہوا اس باغ میں کہ یہ درخت ہے تو اس سے سر لگا کے رونے لگی۔ اور وہ ظالم باغبان جو تھا وہ بڑا دشمن خاندان رسالت تھا، وہ بیلچہ لیے ہوئے کچھ کام کر رہا تھا۔ جب اس کو یہ معلوم ہوا کہ یہ زینب حسین کی بہن ہے اور یہ حسین پر رو رہی ہے، اس نے سر اقدس پر حملہ کیا۔ میں کہوں گا بی بی، آپ کے بابا کے سر پر بھی حملہ کیا گیا تھا، آپ کے سر پر بھی حملہ کیا گیا۔ سر اقدس شگافتہ ہوا، زینب دنیا سے سدھاری، حسین کی رونے والی دنیا سے رخصت ہو گئی، حسین کی ماتمدار دنیا سے رخصت ہو گئی۔ آج چاہنے والے اس کو رو رہے ہیں، اے مولا حسین، ہر دن حسین کو آپ کا پرسہ زینب کو دیا، آج جناب زینب کا پرسہ آپ قبول کیجئے۔ شہزادی دنیا سے رخصت ہو گئی، اے بی بی آپ کی میت شان سے اٹھ تو گئی، آئے حسین کا جنازہ نہ اٹھا۔ زینب کے ہاتھوں میں رسی تھی، سید سجاد کے ہاتھ کڑی پڑی تھی۔ واہ محمد آباد۔